سوال میں بڑا ہی بنیادی اور بیسک سوال کی طرف آؤں گا جی بسم اللہ. کہ اگر مجھے کوئی ڈیفائن کر دے وٹ میکس ون اے شیعہ، ہوتا کون ہے شیعہ؟ میں کہوں کہ میں شیعہ ہوں تو کیا وہ چیز ہے جسے مانوں تو میں شیعہ ہو سکتا ہوں اگر میں ہونا چاہوں؟ ہمارے ہاں شیعہ تو کافر ہوتے ہیں نا. نہیں. ہمارے ہاں دیوار پر شیعہ کی پہلی پہچان آپ گوگل پہ لکھیے شیعہ، آگے آئے گا شیعہ کافر، شیعہ کافر، کیا آتا ہے؟ کافر کافر شیعہ کافر. ہاں جی، جو ہی آپ لفظ شیعہ لکھتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو کفر کا فتویٰ پہلے مل جاتا ہے. یعنی وہ حضور اکرم صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کافر کو بھی دیکھ کر کفر کا فتویٰ نہ لگائیں. ہم وہ خوش قسمت تو ہیں مگر کہلائے جانے والے اور مانے جانے والے وہ بد نصیب لوگ ہیں جنہیں مسلمان بھی نہیں مانا جاتا. شیعہ تو بہت دور کی بات ہے، میں مسلمان ہی نہیں، ہمارے ساتھ جو ٹائٹل لگتا ہے وہ کفر کا ٹائٹل لگتا ہے. سب سے پہلے جو یہ لفظ شیعہ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آج کے دور بن گیا 250 سال 300 سال پہلے، نہیں. یہ جو لفظ شیعہ ہے یہ قرآن میں بھی آ چکا ہے. ان شیعتی ابراہیم، وہ ابراہیم کے شیعہ ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، فالوورز قرآن میں بھی آ چکا ہے. ہاں لفظ سنی آپ کو میں اگر بڑی عام فہم گفتگو کروں تو لفظ سنی آپ کو قرآن میں ملے نہ ملے، لفظ شیعہ ضرور مل جائے گا. جو سنی سنائی کو مانے وہ سنی ہوتا ہے، میں تو بتا دیا یہ سنی کی ڈیفینیشن ہے. شیعہ کی بتا. ہاں یہ جو لفظ شیعہ ہے یہ 4 لوگوں کے لیے استعمال ہوتا تھا. سب سے پہلے عنبر، ابو ذر، عمار یاسر اور سلمان مقداد، 4-5 گروہ کے لیے لفظ شیعہ استعمال ہوتا تھا. کیوں؟ سب سے پہلے لفظ شیعہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا تھا جو رسول مبین صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت امیر المؤمنین کو اصحاب میں سب سے زیادہ افضل سمجھتے تھے اور حضور اکرم کے بعد سب سے زیادہ خلافت کا حقدار، علم کا منبع اور ماخذ سمجھا کرتے تھے. اس کے بعد سے حضور اکرم صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے جنہوں نے سب سے بڑا امیر المومنین کو مانا اور سب سے زیادہ امیر المومنین کا کہنا مانتے تھے، ان کے ساتھ آگے پیچھے چلتے ہوئے نظر آتے تھے، ان سے کبھی اختلاف کرتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے. بیسیکلی دے یوزڈ ٹو بی کالڈ شیعہ، شیعان علی. وہاں سے یہ لفظ شیعہ، یعنی مثلا اکثر کا بعد میں یہ ورڈ بات لوگوں کے لیے بھی استعمال ہو، مثلا شیعان عثمان، یا لیکن اس کی یہ اتنا زیادہ رائج نہیں رہ سکتا کیونکہ جتنی دیوانگی حضرت علی کی شخصیت سے متعلق لوگوں نے اپنے اوپر طاری کی نا تو اتنی دیوانگی کہیں اور نظر نہیں آتی. تو سب سے پہلے جو شیعہ ہیں وہ ہیں جو حضرت علی کے پیروکار ہیں. اور حضرت علی کون ہیں؟ جو حضرت مصطفیٰ سب سے بہترین شبیہ ہیں، جانشین ہیں، نفس رسول ہیں، سب سے قریب ترین کزن میں سے مانے جاتے ہیں. تو ہمارے نزدیک شیعہ سے مراد ایک ایسا شخص ہے جو علی کے پیچھے چلتا ہے. کیوں چلتا ہے؟ کیونکہ وہ رسول کے پیچھے چلتے ہیں. ہماری علی سے محبت، علی سے تنہا محبت نہیں ہے، ہم علی سے اس لیے محبت کرتے کیونکہ ہمیں کائنات میں علی کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ملا جو مفصل، مکمل، متمم، منظم طور پر رسول اللہ کی ایسی شبیہ نظر آئے کہ رسول اللہ کو جب بت توڑنے ہیں علی آپ آ جائیے، جب اپنی جگہ کسی کو بھیجنے علی آپ آ جائیے، سورہ توبہ کو لے کر جانا ہے، حضرت ابو بکر لے کر جا رہے ہیں، رستے میں جا کے کہا علی سے کہ جائیے، خدا نے کہا کہ کوئی ایسا سورہ توبہ کو سنائے، اس کی آیات کی تلاوت وہ کرے جس نے کبھی کفر نہ انجام دیا ہو، کبھی کفر اختیار نہ کیا ہو. کیونکہ جب آپ کافروں کے سامنے کہیں گے کیا کہ تمام تر کفر کرنے والوں اور کافروں پر اللہ کی لعنت ہو، تو پھر یقیناً کافر آپ کو تانا دے سکتے ہیں نا، اے صحابی رسول ابو بکر کہ آپ بھی تو کبھی آپ بھی تو رہے ہیں نا اس سے. فقط وہ علی ہے جو اٹھا، جس نے جس گود میں پروان چڑھا وہ ایمان کی گود تھی، جس بستر پہ سویا وہ ایمان کا بستر تھا، جس سینے پر سویا وہ وحی کا سینہ تھا، جس دوش پر سوار ہوا وہ نبوت کا سینہ تھا. تو خدا کی قسم امیر المومنین اس کی مطلب امیر المومنین کی تمام فضیلتیں ایک طرف، اینڈ آئی ایم کلیئرلی آئی وانٹ ٹو سے کہ ہم امیر المومنین کی پیروی، ان کی فضیلت، ان کی اور ان کی محبت کسی بھی بیس پر اس کا سبب علی سے محبت نہیں ہے، اس کا سبب رسول اللہ کی پیروی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو شیعہ اس کو کہتے ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے محبت کرتا ہے، یہ ڈیفینیشن. جی اگر اس کے علاوہ ہم سے کچھ کہا جاتا ہے شیعہ وہ ہیں، شیعہ کی ایک ڈیفینیشن ٹیکسٹ بک ڈیفینیشن چاہ رہا ہوں. یہ تو ہوگی ایک ایموشنل بات، حضرت علی سے میں بھی محبت کرتا ہوں، تو کیا میں خود کو شیعان علی کہوں تو آپ کو اعتراض تو نہیں؟ بسم اللہ، مجھے تو لگتا ہے کہ ہر شخص کو شیعان، اپنے آپ کو باکردار ثابت کرنے کے لیے ہر شخص کو یہ کہنا چاہیے میں شیعہ علی ابن ابی طالب ہوں. باقی ٹیکسچوئل ڈیفینیشن یہی ہے کہ ایک شیعہ وہ شخص ہے کہ جو حضور اکرم صلوات اللہ علیہ وآلہ. اچھا شیعہ کی بھی اب اقسام ہے نا. اب ہمارے نزدیک جن شیعوں کو ہم اون کرتے ہیں، جن شیعوں کو قرآن اون کرتا ہے، جو شیعہ واقعاً اصطلاحات پر صادر آتا ہے، وہ شیعہ اثنا عشری ہے. یاد رکھیے گا شیعوں میں مختلف ظاہر فقہ اور فرقے موجود ہیں، اور اس کے اندر جو شیعہ اثنا عشری ہے وہ حقیقتاً شیعان علی ہیں. اور اس سے مراد یہ ہے کہ جو رسول مبین کے بعد حضور
اکرم کے جانے کے بعد امیر المومنین کو بلا فصل مانگتا ہو, اور اس کے نزدیک باقی جو خلفاء ہیں وہ اصحاب تو ہوں گے مگر خلفاء نہیں, خلیفہ بلا فصل صرف امام علی ہیں. اور اس کے بعد ایک 11 ائمہ کی پوری سیریز ہے تا امام مہدی, اور ہم علی اول سے لے کر امام مہدی تک کی پوری سیریز کو, پوری چین کو ماننے والے ہیں. جو ان پر مفصل ایمان رکھتا ہے وہ شیعہ اثنا عشری ہے. اس کے علاوہ علی کو اللہ نہ کہتا ہو, یہ اس بات کو بالکل وہ لوگ نصیری اور غالی جو جی وہ شیعت کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے. جو 6 امام کو مانتے ہیں وہ بھی شیعت کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے. اسماعیلی جو علی کو اللہ مانتے ہیں, خدا کی قسم نعوذ باللہ, اس پر سب سے پہلے لعنت امیر المومنین. یہ شیعہ کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے ہیں, مسلمان کی ڈیفینیشن. وہ ہمارے نزدیک وہ مسلمان کی ڈیفینیشن. آپ کے نزدیک اسماعیلی جو ہیں وہ یعنی امام موسیٰ کاظم کے بعد میرے خیال میں ڈویژن, چھٹے امام کے بعد, تو آپ ان کو مسلمان, ان کو بھی مسلمان مانتے ہیں. کیوں مانتے تھے کہ مسلمان کے لیے فقط شرط ہے کلمہ توحید اور کلمہ رسالت, ٹھیک ہے نا. ہم ایسے تو ہم پھر سنیوں کو بھی مسلمان نہ مانیں, ہمارا کام نہیں کسی پہ کفر کے. ٹھیک ہے اہل تسنن کچھ مسلمان ہمیں مسلمان نہیں مانتے ہوں گے, ہم بڑا ان سے تب بھی اختلافات نہیں رکھتے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کی ڈکشنری میں علی کو ماننا اور علی کو بلا فصل ماننا کوئی گالی ہے یا شیعہ ہو جانا ہے یا کافر ہو جانا ہے, تو خدا کی قسم ہم عمار یاسر جیسے کافر ہیں, ہم سلمان جیسے کافر ہیں, ہم مقداد جیسے کافر ہیں, ہمیں یہ کفر منظور ہے. لیکن ہم اہل تسنن مسلمانوں سے لے کر شیعہ اسماعیلیوں تک یا آغا خانیوں تک ہم ان کو کافر نہیں کہہ سکتے. وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کفر کے سے جان چھڑانے اور اسلام کے دائرے میں آنے کے لیے توحید اور رسالت کی گواہی دینا ضروری ہے. یہ 2 گواہی اگر کوئی دیتا ہے وہ ہمارے نزدیک مسلمان ہے, قابل احترام ہے, اس کی جان مال ہم پر حرام ہے. ہم اس کی جان مال عزت اور آبرو کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. وہ ہمارے نزدیک با آبرو مسلمان. ٹھیک ہے, اس بات پہ پکے رہنا. ہاں بالکل پکے رہنا پڑے گا.